الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں بہت سی ایسی چیزیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا اور اس کے بارے میں ایسا یقین بٹھا لیا جیسا کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، یا جیسا کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یا جیسا کہ اگر اس سے سر منہ انحراف کر لیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایسی صورتحال کا سامنا پڑ سکتا ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں معاشرے کا حصہ بنتی چلی گئیں، اور لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہندوانہ ہیں، جو بے سر و پا ہیں. ان بے سر و پا باتوں میں ایک بات سفر کے مہینے سے متعلق ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور بعض لوگوں نے تو پورے مہینے کو منحوس قرار دے دیا، اور بعض نے 1 سے لے کر 13 سفر تک کے دنوں کو منحوس قرار دے دیا. اور اس کی نحوست کے حوالے سے من گھڑت روایات، من گھڑت باتیں وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرنے لگے. ان باتوں میں ایک بات یہ پیش کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بشرنی بخروج سفر، کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی اطلاع دی، بشرتہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں. حالانکہ الموضوعات الکبریٰ کے اندر اس کو موضوع روایت، گڑھی ہوئی روایت کا درجہ دیا گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں ایک عام روایت ہو گئی. سفر کا مہینہ شروع ہوا، SMS شروع ہو گئے، اور ایک دوسرے کو اطلاعات دی جانے لگی کہ اس منحوس مہینے سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو اس کی عبادت کے یہ خاص طریقے ہیں کہ سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون اتنا دفعہ پڑھو، قل هو اللہ احد اتنی دفعہ پڑھو، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنی دفعہ فلاں دعا پڑھو، اور پھر تم جو ہے اس نحوست سے محفوظ ہو جاؤ گے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام
نحوست کے سلسلے میں جو تصور دیتا ہے وہ تصور یہ دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور تصور دیتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہاری بدعملیوں میں منحوست ہے، ہم کو اپنے بدعمالیوں کی فکر نہیں ہوتی اور ہم توہمات کی بنیاد پر نحوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، گندے گندے پروگرام دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلوں میں جا رہے ہیں اور سود کو اپنا رہے ہیں، رشوت کو اپنا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، حقوق العباد میں حق تلفی کر رہے ہیں، حقوق اللہ میں حق تلفی کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں، حسد رکھے ہوئے ہیں، چغلی خوری کر رہے ہیں، آپس میں افتراق پیدا کر رہے ہیں، عصبیت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے حق ضائع کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بیویاں شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرنی، اور کہہ رہے ہیں کہ نحوست آئی ہے تو سفر کی وجہ سے آئی، حالانکہ سراپا نحوست والے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ سے خیر کی توقع کیسے؟ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ 2 وقت کی روٹی عطا فرما دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین بندر اور سور جیسی شکلیں نہیں بنا رہے جیسے بنی اسرائیل کی بنا دی گئی تھی۔ تو ایک عمومی مزاج بن گیا کہ اپنے قصور کو دیکھنا نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا غیر معقول ریزن تلاش کر دینا ہے، ایک غیر معقول سبب تلاش کر دینا اور ساری چیزیں اس پہ تھوپ کر خود بے فکر ہو کے بیٹھ جانا، ہم تو اللہ والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نحوست جو ہے انسان کی بدعملیوں میں ہے، بے حیائی کے اندر ہے۔ اب یہ جو کہہ دیا گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ 12 مہینے جو ہیں یہ اللہ کے مہینے ہیں۔ جب اللہ کے مہینے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے مہینے ہوئے، تو وہ منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک والد کے اگر 4 بچے ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، سبھی اس کو عزیز ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ کو اپنی ساری مخلوق سے پیار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مہینے عطا فرمائے یہ برتنے کے لیے عطا کیے ہیں، اور ان مہینوں کی نحوست کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ ہے نحوست، ہم کو اس کا خیال نہیں آتا۔ اب سفر کے مہینے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں منقول ہیں۔ ایک بات منقول یہ ہے کہ 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں سارا سال کے اندر، اور سفر کے مہینے کے اندر 9,20,000 تو صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ سفر کے مہینے کے اندر آسمان پر جو جنات شیاطین اڑ رہے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیوں سے کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی لنگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لولا ہو جاتا ہے، تو وہ سارے منحوس جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ پھینک دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ سارے منحوس دنیا کے اندر نحوست پھیلاتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے عجیب عجیب بدشگونیاں مشہور کی ہوئی ہیں کہ مثال کے طور پر قینچی چلا دی گئی تو خاندانوں میں لڑائی ہونے لگے گی۔ اسی طریقے سے چپل پہ چپل چل گئی تو بھائی سفر درپیش ہے۔ کسی کی کنگھی استعمال کر لی تو نحوست ہے۔ کوا آ کر بیٹھ گیا دیوار کے اوپر تو سمجھنے لگے کہ اب مہمان آئے گا۔ کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے جھاڑو دینے لگے تو اب خطرہ ہے کہ سفر میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس طرح کی نامعلوم کون کون سی باتیں، اور پھر اس کے لیے خاص خاص عمل۔ ایک عمل یہ منقول ہے کہ 40
1000 یا پتہ نہیں 400 باقاعدہ کچھ اللہ کے نام لکھ کر اور اس نام کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آٹے کی گلوری بنائی جاتی ہے، اس کے بیچ میں وہ نام رکھا جاتا ہے، اور پھر سمندر کے بیچ میں جا کے مچھلیوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، تو نحوست سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اتنے مشکل کام کر لیے جائیں گے، کشتی بک کروائی جائے گی اور اتنی مرتبہ بیٹھ کے وہ نام پڑھا جائے گا، پھر گلوری بنائی جائے گی، گلوری کے اندر وہ چیز رکھی جائے گی، پھر رکھنے کے بعد جایا جائے گا، کشتی میں بیٹھ کر طوفان ہو، آفت ہو، کوئی ہو، جایا جائے گا، وہاں ایک ایک مچھلی کو پکار کے کوئی نحوست کا نام لے کے پکارا جائے گا، کھلایا جائے گا۔ یہ سب آسان ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے۔ فجر کی 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہی ہے، عشاء کی 4 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہی ہے۔ جس پہ اللہ رب العالمین نے ساری خیروں کے وعدے کیے ہیں، جس پہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا پروانہ دینے کا فرمایا ہے، وہ اعمال کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں یہ بات مشہور یہ بھی کر دی گئی کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سفر کے مہینے میں نکاح نہیں، پہلے محرم بھی مشہور تھا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات تو سمجھ میں آ گئی لوگوں کے، اور محرم میں نکاح ہونے لگے۔ اب سفر کے مہینے میں بھی الحمدللہ لوگ نکاح کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا اب بھی موجود ہے جو سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، کوئی ڈیل نہیں کرتا، کرایہ داری معاہدہ نہیں کرتا، کوئی تجارتی لین دین نہیں کرتا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، سابقہ معاملات کو چلاتا رہتا ہے، سفر کے مہینے کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے، سفر کے مہینے سفر نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا سفر کے مہینے کے اندر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے مہینے میں نکاح فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعمال کیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ کچھ چیزیں گڑھ کر اس کے اوپر بالکل پکا عقیدہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ تو ان توہمات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، یہ سب غیر اسلامی ہندوانہ باتیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے وہ نورانی ہیں، اور جن اعمال کو حرام قرار دیا وہ شیطانی ہے۔ اعمال نورانی سے نور آئے گا، اعمال شیطانی سے نحوست آئے گی۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو تجربہ کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیے کسی بار کے اندر، اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا دم گھٹنے لگے گا، حالانکہ اے سی بھی چل رہا ہوگا، بھینی بھینی خوشبو بھی لگائی ہوئی ہوگی، اور باقاعدہ مدھم لائٹیں بھی ہوں گی، میوزک بھی چل رہا ہوگا، لیکن آپ کا دم گھٹنے لگے گا۔ یہ نحوست ہے، بدعملی کی نحوست ہے۔ اسی طریقے سے کسی گناہ کے علاقے میں چلے جائیے، آپ کو باضابطہ طور پر اگر رتی برابر ایمان ہوگا آپ کی فیلنگز چینج ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کسی مسجد میں چلے جائیے جس مسجد میں زیادہ عبادات ہوتی ہیں، تو ان مسجد کے اندر آپ کو ایک سرور محسوس ہونے لگے گا۔ جیسے کئی لوگوں نے بتلایا کہ بھائی ہم بنوری ٹاؤن میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہزاروں طلبہ صبح سے شام تک قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور رات کا کوئی پہر خالی نہیں ہوتا جو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یہاں عبادت نہ کر رہا۔ تو اعمال کی برکات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ عالی شان گھر میں چلے جائیے، اور عالی شان گھر میں جانے کے بعد جہاں پر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، عالی شان تمام چیزیں ہیں لیکن آپ کا دل نہیں لگے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کسی اللہ والے کی کوٹری میں چلے جائیے تو آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، آپ کا دل نہیں چاہے گا اٹھ کے جائیں۔ یہ مشاہدہ ہے۔ اب کوئی آدمی کہے بھائی ہم کو محسوس نہیں ہوتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی بدبودار مکان میں رہ رہا ہو اور اس کی ناک اس تعفن کی عادی ہو چکی ہو۔ اب آپ اس کے گھر میں جائیں تو آپ ٹھہر نہیں سکیں، اس سے کہ صاحب بھائی آ جائیے گلی میں کھڑے ہو کے ہم بات کر لیں گے، لیکن وہ اس گھر میں پورے 24 گھنٹے رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان بدعملی کرتے 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 نوبت یہاں تک آ جاتی، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی آ جانے کے بعد اب اس کو گناہ اور نیکی میں فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ قرآن کریم کی تلاوت سن کے کہتے ہیں دل گھبرا رہا ہے۔
ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ نیک مجلس میں بیٹھتے کہتے ہمارا دل گھبراتا ہے، بھائی ہم کھلے ماحول کے عادی، وہ اپنے خیال میں بڑی اوپن طبیعت کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ماحول کے نہیں، گندے ماحول کے عادی۔ جیسے کہ آج کل آزادی اور آوارگی دونوں ایک معنی میں استعمال ہونے لگے، اور کہ آوارگی کو آزادی کہنے لگے، حالانکہ اسلام آزادی کا قائل ہے، آوارگی کا قائل نہیں۔ تو اب آزادی کو آوارگی اور آوارگی کو آزادی کہنے لگے، اور اگر کوئی بات کہی جائے تو کہ یہ آزادی کے خلاف ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی عصمت باقی نہ رہے تو یہ آزادی ہے یا آوارگی؟ اور آوارگی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک اونٹ جو ہے شتر بے مہار جس کو کہتے ہیں ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے، علاقوں کے علاقے تباہ کر رہا ہے، تو ہر دانا آدمی کہتا ہے اس کو قید کر دیا جائے، اس کو شوٹ کر دیا جائے اگر کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ تو اسی طریقے سے اسلام آزادی کا قائل ہے، آوارگی کا قائل ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام جو ہے اعمال کی بنیاد پر نورانیت اور اعمال سیئہ کی بنیاد پر نحوست کا قائل ہے، لیکن یہ جو اس طرح کی نحوستیں ہیں اس کا اسلام قائل نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 میری امت کے لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ 70,000 خوش قسمت کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو شرکیہ تعویذ گنڈے نہیں کرتے۔ یہ ایک عمومی بیماری ہو گئی، سفلی کے ذریعے سے سب کام ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نورانی کام ہو رہا ہے، اور پوری قوم جو ہے اس دلدل میں پھنس گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج باضابطہ طور پر دکانیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قیمت مقرر ہے، فلاں تعویذ اتنے کا، فلاں تعویذ اتنے کا، فلاں تعویذ اتنے کا، اور یہ سارے سفلی سے کام کر رہے ہیں، شیطانی عمل سے کام کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من اتی الساحر فقد کفر، جو ساحر کے پاس گیا وہ کافر ہو گیا۔ اور پھر بھی مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، اور جو ہے حاجی صاحب ہیں، اور فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، لیکن گناہ کے اندر مبتلا ہیں، بڑے دیندار ہیں۔ بھائی ایسی دینداری کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ کم سے کم آدمی کو اتنا دانا تو ہونا چاہیے کہ اس دانائی کی بنیاد پر آدمی شرک کے راستے میں تو نہ جائے۔ تو پہلی صفت جو بیان کی گئی ہم الذین لا یسترقون، کہ وہ جو ہے شرکیہ تعویذ گنڈے نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ چلیے شرکیہ تعویذ گنڈے نہیں کر رہے، لیکن اگر ایذائے مسلم کا سبب کوئی تعویذ بن رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اب اگر کسی کی ایذا کا سبب بن رہا ہے، کسی کے کاروبار کے ٹھپ کرنے کا سبب بن رہا ہے، کسی کے گھر کے توڑنے کا سبب بن رہا ہے، کسی کو رسوا کرنے کا سبب بن رہا ہے، کسی کو بیمار کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو چلیے شرکیہ نہ بھی مانیے، لیکن کیا ایذائے مسلم حلال ہے؟ تو پہلی صفت جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ بیان کی گئی ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو تعویذ گنڈے شرکیہ نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت بیان کی گئی ولا یتطیرون، وہ بدفالی نہیں لیتے۔ عربوں میں دستور یہ تھا کہ عرب سفر پہ نکلتے تو کوئی پرندہ چھوڑتے، اب اگر پرندہ اڑ کے سیدھے ہاتھ کی طرف لے جاتا تو کہتے ہم کامیاب ہوں گے، سفر جاری رکھتے، اور اگر الٹی طرف چلا جاتا پرندہ تو کہتے کہ یہ معاملہ خراب ہے، اب اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا اسی طریقے سے ان میں دستور یہ تھا کہ اگر سفر پہ روانہ ہونے کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہتے اب یہ منحوس ہو گیا سفر۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے تیر ہوتے تھے، ان تیروں کے اوپر اپنے قرآن لکھتے تھے اور قرآن ڈالتے تھے۔ اگر تیر کھڑا ہو گیا یا ایک خاص اینگل میں چلا گیا جو ان کو مطلوب اینگل تھا تو کہتے ہاں اب ہم بامراد ہیں، اور اگر اس اینگل سے ہٹ گیا تو کہتے ہم بے مراد ہیں۔ آج دنیا کے اندر طوطے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد طوطے سے فال نکلوا رہے ہیں،
اور طوطے کی مخصوص پرچیاں ہیں وہ نکالتے ہیں، اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ کیا مسلمان گرتے گرتے طوطے تک پہنچ گیا؟ اگر اتنے زیادہ سیانے اور ہوشیار ہوتے تو طوطے والے کی بھی کوئی محل وحل اور بڑی لینڈ کروزر ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عقل کے مارے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ اللہ سے مانگنا مشکل اور جانوروں سے مانگنا آسان۔ اللہ میاں سے مانگنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں دل متوجہ ہوا اس کا مطلب اللہ متوجہ، اور جہاں دل چاہا دعا مانگنے کا کوئی ضرورت نہیں، وضو کیجئے، کوئی ضرورت نہیں، مصلی بچھائیے، چپکے سے اللہ میاں سے کہہ دیے اللہ میاں میری پریشانی اس کو دور فرما دی، یہ دعا ہو گئی۔ اب چلتے پھرتے جب جب دل متوجہ ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے دعا مانگنے کے لیے، تو شیطان وہاں پر بہت صوفی بن کے آتا ہے، کہتا ہے اللہ سے مانگنے جا رہے ہو، پہلے غسل کرنا، پھر خوشبو لگانا، پھر سرما لگانا، پھر اس کے بعد جو سفید کپڑے پہننا، پھر پگڑی باندھنا، پھر مصلی بچھانا، بڑی مسجد میں جانا، وہاں جا کے دعا کرنا۔ اب اتنے جھمیلوں میں پڑنے کے اندر تو توجہ ہی ختم ہو گئی، توجہ ختم ہو گئی، اب جب ہوگی تو ہوگی۔ دل کے اندر جو ہی خیال آیا، صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ وارد ہے، یہ اللہ کی توجہ ہوئی ہے، اور جیسے ہی توجہ ہوئی ویسے مانگ لو۔ لیکن یہ آسان ہے کہ ہم طوطے کے پاس جائیں، طوطے سے کہیں بتاؤ ہمارے مستقبل کا حال بتاؤ، جو بیچارے طوطے کو خود پتہ نہیں کہ ابھی زندہ رہے گا یا مرے گا۔ تو دین سے دوری نے ہم کو بالکل شکلاً مسلمان اور اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں ہندو، یہودی، نصرانی اور مجوسی جیسے۔ کیا صرف عبداللہ نام رکھنے سے ہم مسلمان ہیں؟ نماز ہم نہ پڑھیں، کلمہ ہم کو نہ آتا ہو، اور ارکان اسلام ہم کو معلوم نہ ہو، ارکان نماز ہم کو معلوم نہ ہو، غسل کے فرائض ہم کو معلوم نہ ہو، حج کے احکامات ہم کو معلوم نہ ہو، اب بیوی بچوں کے حقوق ہم کو معلوم نہ ہو، اور بیوی سے متعلق جو دعائیں ہیں وہ ہم کو معلوم نہ ہو، پھر بھی ہم مسلمان۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ مستشرق کے پاس جائیے تو آپ کو بہترین تفسیر کر کے بتائے گا، بہترین حدیث کی تشریح کر کے بتائے گا، لیکن ہوگا یہودی۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کون؟ اب شیطان نے یہاں ایک مکاری اور پیدا کر دی، یہ مکاری پیدا کر دی، بھائی دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں، بریلوی یہ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث، ہم کون سا دین اختیار کریں؟ اب یہ شیطان نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ چلو اب اللہ میاں کے سامنے جا کے یہ عذر پیش کر دینا، مجھے بتلاؤ کیا 5 وقت کی نماز کا کسی نے انکار کیا؟ کیا روزے کا کسی نے انکار کیا؟ کیا حج کا کسی نے انکار کیا؟ کیا زکوٰۃ کا کسی نے انکار کیا؟ کیا خیرات کا کسی نے انکار کیا؟ کیا نوافل کا کسی نے انکار کیا؟ کیا سود کی حرمت کا کسی نے انکار کیا؟ کیا شراب کی حرمت کا کسی نے انکار کیا؟ کیا زنا کی حرمت کا کسی نے انکار کیا؟ کیا بدخلقی کا کسی نے انکار کیا؟ کیا حقوق العباد کی تعیین میں کسی کا اختلاف ہے؟ یہ کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ مولویوں کو اپنی بحث کرنے دو، علمی مناقشات چلنے دو، لیکن ان علمی مناقشات کی بنیاد پر بد عملی کا راستہ اختیار کر لینا، سودی لین دین کرتے رہنا، رشوت کے معاملات کرتے رہنا، حق تلفی کرتے رہنا، تعصب کے راستے پہ اتر جانا اور صلہ رحمی کو ترک کر دینا اور جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی کرنا، یہ کس نے جائز قرار دے دیا؟ اللہ میاں کے ہاں یہ عذر لنگ نہیں چلیں گے۔ تو منحوس مہینہ نہیں ہے، منحوس اعمال ہیں۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی ہے، مثلا کسی کو گورنر مقرر کر رہے ہیں، اس کا نام پوچھا، نام اچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ مثلا کسی لشکر کو بھیج رہے ہیں، اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس کو جھنڈا دے رہے ہیں، تو اب اس کا نام پوچھا، اس کا نام اچھا ہے جس سے شگون ہو رہا ہے کہ یہ جو فاتح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اچھے ناموں سے خوش ہونا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدفعلی سے منع فرمایا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کہ دیکھو لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا صفرہ، میں ایک ایک کر کے عرض کرتا چلوں کہ لا عدوہ کہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ اب ایک عمومی عقیدہ یہ ہے کہ چیچک کا مرض متعدی ہوتا ہے، فلو متعدی ہوتا ہے، فلاں بیماری متعدی ہوتی ہے، فلاں بیماری متعدی ہوتی ہے، اور پریکٹیکلی ایسی چیزیں ثابت بھی ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، دیہاتی سے تھے، اور آگے کہا اے اللہ کے رسول، ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے دم سے خارش شروع ہوتی ہے اور سر تک پہنچتی ہے، پھر سارے اونٹوں میں لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بتلاؤ کہ چلو یہ تو سارے اونٹوں میں لگ گئی، لیکن پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا؟ من اجرب الاول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ مقدر کا معاملہ ہے۔ اب رہ گیا کمزور عقیدے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمزور عقیدے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی وہاں وہ جائے نہیں، ایسے اسباب اختیار نہ کرے جس سے عقیدہ خراب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مجذوب سے بھاگنے کا حکم فرمایا، طاعون کی بستی میں نہ جانے کا حکم فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ جو اس علاقے کے اندر موجود ہے ان کو فرمایا کہ وہاں سے نکلو نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے اختیار کرنے سے کچھ ہو لیکن اصل مقدر سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرض متعدی ہوتا ہے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لا عدوہ ولا طیرۃ، بدفعلی مت لینا، بدشگونی نہیں لینا۔ سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ، الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ، سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے ہتھیلی میں تو اس کا مطلب یہ، الٹے ہاتھ میں کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ، پاؤں کی کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، فلاں ہو گیا، میری آنکھ پھڑک گئی لہذا آج تم گھر سے باہر نہ نکلو، یہ سب بے تکی باتیں مت کرو۔ بٹن لگاتے ہوئے اوپر کا بٹن نیچے لگ گیا، اب بدگمان ہو گئے، سیدھی کنگھی الٹی کنگھی کٹی ہوئی کنگھی، یہ اس طرح کی باتیں جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف توجہ دو، ورنہ توہمات کی دنیا میں اگر چلے گئے تو یہ ایسی دنیا ہے کہ اس کے اندر جتنے انسان کا دماغ چلتا رہے گا اتنی چیزیں ہوتی رہے گی، اور بعض دفعہ جو سوچ رہا ہوگا ویسے ہی نظر بھی آ رہا ہوگا، اور ساری تصویر اس کے مطابق، اور عقیدہ خراب ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ کفر اور شرک کے جو ہے گہرائی میں جا کے پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین، ہندو جاتے ہیں جا کے اپنے ہنومان سے مانگتے ہیں، مختلف چیزوں سے مانگتے ہیں، اللہ میں ان کی بھی مراد پوری کر دیتے ہیں، تو اللہ میاں ڈھیل دیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی میں نے فلاں جگہ پر منت مانگی جا کے تو میرا یہ کام ہو گیا، تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ ایمان اگر باقی ہے، اعمال میں کمزوری ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت میں کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا تو پھر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو لہذا اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دن میں ایک دفعہ ضرور بضرور اپنے ایمان اور اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ دنیا اللہ اپنے محبت کرنے والے کو بھی دے دیتا ہے اور جو ہے اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین کی دولت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت اللہ رب العالمین صرف اپنے محبوبوں کو دیتے ہیں۔ تو لہذا اس کی قدر کریں، دن میں ایک دفعہ کم از کم جو ہے اس پہ شکر ادا کر لیا کریں، اور جب سونے کے لیٹیں تو 5واں کلمہ اور 6واں کلمہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 5ویں کلمے میں سارے گناہوں کی توبہ ہو گئی، اور جاننے ہوئے بغیر جانے ہوئے، اور 6 کلمے میں شرک سے بھی توبہ ہو گئی، کفر سے بھی توبہ ہو گئی، غیبت سے بھی توبہ ہو گئی۔ تو 5واں 6واں کلمہ پڑھ کے سو جایا کریں تاکہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے، اور پورے دن جو لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ بھی کلوز ہو جائیں۔ آپ دکان بتائیے کس وقت بند کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ دکان اس وقت بند کرتے ہیں
جس وقت آپ نے جہاں جہاں مال دیا ہے آپ نے ایک پرچے پہ لکھ لیا کہ فلاں سے پیمنٹ لینی ہے، فلاں سے پیمنٹ لینی ہے، فلاں سے پیمنٹ لینی ہے، اب آپ نے شٹر بند کر دیا، اندر موجود رہتے ہیں، آپ بندے بھیجتے ہیں بھائی فلاں اتنے پیسے لے آؤ، اتنے پیسے لے آؤ، جب تک پورا پرچہ ٹیلی نہیں ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ سوچئے سونے کی دکان میں کیل بھی ہے، بندے بھی ہیں، ایک ایک آئٹم گننے کے بعد دکان بند ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر تو ایسا معاملہ کرتے ہیں، اور حالانکہ دنیا کے نقصان ہوگا اللہ پھر پورا کر دے گا، لیکن آخرت کے نقصان کے لیے دوبارہ پلٹنا نہیں ہے تو وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم ہم اپنے آخرت کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے منحوس اعمال کو چھوڑنے کا عزم کر کے اٹھیں، اور منحوس اعمال ہونے پر توبہ استغفار کر کے اپنے دن کو ختم کریں سونے سے پہلے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے جو چینلز ہیں وہ اتنے خرافات کو لے کے آئے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب نے اتنی موٹی تھپی دی ہے، مختلف پروگراموں کی تصویریں انہوں نے نیٹ سے نکال کے دی ہیں۔ ترکی سے کوئی پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے اندر ہمارے معاشرہ یعنی مشرقی معاشرے سے بھی اس کا تعلق، مشرقی کلچر سے بھی ایک تو ہوتا ہے اسلامی کلچر، چلو اسلامی کلچر نہیں مانتے، مشرقی کلچر اس سے بھی اس کا تعلق نہیں، وہ سراپا یورپی کلچر ہے، اس کو دکھا رہے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے کہ کچے ذہن کے جو لوگ ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں جو ایکٹرز ہیں وہ ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایک بالکل اوپن ماحول ہے، وہ اوپن بظاہر اچھا لگے گا، لیکن اس کے انجام کے بارے میں وہی لوگ جان سکتے ہیں جو تجربے کار ہیں، جن کی اس دنیا کی دشت کی سیاحت میں اپنی داڑیاں سفید کی ہیں، یا تجربات سے وہ بالکل بھٹی میں پک کے کندن بن چکے ہیں، وہ اس سازش کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اگر میڈیا کے اوپر اس بات کو فروغ دیا جائے لگا کہ اپنے بھائی کی بیوی سے عشق ہو رہا ہے، چچا سے عشق ہو رہا ہے، بھتیجی سے عشق ہو رہا ہے، بھانجی سے عشق ہو رہا ہے، نوکر سے عشق ہو رہا ہے، تو مجھے بتلائیے کہ معاشرے کو کس سطح پر لے جانے کا پروگرام ہے؟ اس سطح پر لے جانے کا پروگرام ہے جہاں بچے کو اپنے خاندان کے اوپر فخر نہ رہے، اس سطح پہ لے جانے کا پروگرام ہو رہا ہے کہ جہاں پر ماں بیٹی میں تمیز نہ رہے، اور جہاں پر بچی اگر حیا کا پیکر بن رہی ہے تو اس کو ماہر نفسیات پہ لے جا کے دکھایا جا رہا ہے کہ میری بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے، آپ اس کا علاج کیجیے۔ اس معاشرے کو اپنانے جا رہے ہیں، اس تہذیب کو اپنانے جا رہے ہیں، اس ثقافت کو اپنانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين ظلموا في الذين آمنوا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی بےغیرتی مومنوں کے درمیان پھیل جائے تو وہ دردناک عذاب کے لیے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند ٹکے کما کر کچھ حاصل ہونے کا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی نہیں ارباہ پتی ہیں اور ڈالروں کے اندر ارباہ پتی ہیں، لیکن 2 سلائس کے زیادہ نہیں کھا سکتے، اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، سکون کی نیند سو نہیں سکتے، اجابت نہیں ہوتی، کھانے سے زیادہ بلڈ پریشر کی، شوگر کی، دل کی، دماغ کی، پتہ نہیں کس کس کی دوائیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے اس میں سکون نہیں رکھا۔ اور یاد رکھیے جو فحاشی پھیلائے گا وہ اس انجام کے لیے تیار رہے کہ وہ فحاشی اس کے گھر کے اندر بھی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلوائے گی۔ یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، اور ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں اگر ہدایت اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھی، جو معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں چند ٹکوں کے خاطر۔ آپ مجھے بتلائیے سطر کھولنا اور بیہودہ پکچرز دکھانا اور اس کے بیہودہ بول عام کرنا، اور پھر اس کے بعد ہمارا میڈیا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ملک کی عجیب پالیسی ہے، سینسر پالیسی ہمارے لیے کچھ ہے، وہاں کے لیے کچھ ہے، یعنی آپ نے وہ دکھا کے جو بے غیرتی کے کلچر کو عام کیا ہے، آپ ہم کو موقع دیجیے ہم اس سے زیادہ بے غیرت بن کے دکھائیں گے۔ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ اس بے غیرتی کو ختم کیجیے، بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سینسر پالیسی جو آپ ترکی کے میڈیا کے لیے یا دنیا کے دوسرے خطوں سے لا کر جو چیزیں آپ دکھا رہے ہیں، اس میڈیا کے لیے جو پالیسی بنا رہے ہیں، اس بے غیرتی کی پالیسی ہم کو دیجیے، ہم آپ کو اس سے زیادہ بے غیرت بن کے دکھائیں گے۔
استغفر اللہ. یاد رکھیے انسان کے چند ایسے حواس سے اگر وہ اشتعال میں آ جائے تو اس کو صحیح برے کی تمیز نہیں رہتی. ان حواس کے اندر ایک حادثہ شہوت کا حادثہ ہے. شہوت کی حس اگر غالب آ جائے تو پھر انسان کو ہوش نہیں رہتا. اور کسی بھی معاشرے کو اگر کرپٹ کرنا ہے تو اس کے اندر سے اس جذبے کو نکال دے کہ حیا اس کے اندر باقی رہ جائے. اذا فات الحیا ففعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. آپ مجھے بتلائیے کہ ناروے کے اندر، برطانیہ کے اندر، دیگر خطوں کے اندر بے شمار کلب سے تمام قسم کی سہولتیں، ہر چیز اوپننس، اس کے باوجود زنا بالجبر ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی پیاس ہے جو بجھنے والی نہیں. اگر اس معاشرے کے اندر شراب اس معاشرے میں لائی گئی، جوا اس معاشرے میں لایا گیا، بے حیائی اس معاشرے میں لائی جا رہی ہے، میراتھن ریس کے ذریعے سے، کیٹ واک کے ذریعے سے، اور نہ معلوم کتنی خرافات کے ذریعے سے یہ مدارس نہ ہو، یہ مساجد نہ ہو، تو آپ سوچ نہیں سکتے کس طریقے سے خس و خاشاک کی طرح پورا معاشرہ ڈھیر ہو جائے. یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ آوارگی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ آزادی کی راہ میں مدارس رکاوٹ نہیں ہے، آوارگی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہم ایک لفظ جو آوارگی ہے اس کا نام آزادی رکھ کر ہم ایک بات چلاتے ہیں، ایک سلوگن دیتے ہیں، اور اس سلوگن کے اوپر پوری باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہم بھول جاتے ہیں انقلاب فرانس کے وقت یا یورپ کے اندر جب نشست ثانیہ ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے چرچ کے لیے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ قدامت پرست ہیں، یہ مدارس نقصان دہ. حالانکہ وہ سائنسی علوم سے منع کرتے تھے، وہ جدید علوم سے منع کرتے تھے، وہ مختلف قسم کی سہولت کی چیزوں کو اپنانے سے منع کرتے تھے. اسلام نے تو یہ راستے کھولے. اور اگر یورپ نے ترقی ہے کہ اندلس کی درسگاہ سے ترقی حاصل کی ہے، انہیں بے حیائی اور بے غیرتی کی بنیاد پر ترقی نہیں کی ہے. اور آج بھی اگر ان کی ترقی کی کچھ چیزیں باقی ہیں تو وہ اندلس سے مربوط چیزیں ہیں جو ان کو ملی نہیں. اور آج بھی وہاں کے تھنکرز، وہاں کے فلاسفر یہ لکھ رہے ہیں ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر لڑکے لڑکی شور مچاتے ہوئے پھر رہے ہیں، اس کو کھڑا کر کے سب کو شوٹ کر دیا جائے. وہ سر پکڑ کے رو رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اور تھیسز لکھے جا رہے ہیں، اور اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ ہم نے جب سے اپنے گھر کی زینت کو گھر سے باہر نکالا ہے تو ہمارے گھر کا سکون بھی چلا گیا. آپ مجھے بتلائیے، آپ مرد ہیں، آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی اولاد پر اعتبار نہ کر سکیں؟ آپ اپنے گھر میں جائیں اور گھر کے اندر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی سانحہ رونما نہ ہو جائے. جب اس نوعیت کی بے حیائی ہو جائے گی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں فلیٹ سسٹم ہے، دوسرے سسٹم میں پراگندہ خیالات ہیں، پراگندہ کلچر ہے، مخلوط تعلیم ہے، آزادانہ رسم و رواج ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، سفر کے مہینوں کو منحوس کہنے کے بجائے اپنے منحوس اعمال کو چھوڑنے کی بات چلائیے. اور ہم شدید احتجاج کرتے ہیں کہ وہ کلچر جو ہمارا، چلو اسلام کو نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہمارے مشرق کا بھی کلچر نہیں ہے، اس کلچر کو خدا کے واسطے یہاں نہیں مسلط کیجیے اور ایسے پروگراموں کو بینڈ کیجیے. اور یہ جو ہنستے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہنستی ہوئی زندگی زیادہ، یہ سپنوں کی زندگی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کچے ذہنوں کو پتہ نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا عدو ولا طیرۃ، مرض متعدی نہیں ہوتا لیکن گناہ متعدی ہو جاتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں وہ برا بنا دے گی. یعنی وہ باتیں جو کبھی ماں باپ نہیں کر سکتے تھے، آج بچے اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں. اور اس کو فیشن کا حصہ سمجھا جا رہا ہے کہ میرے ہر کمرے میں ٹی وی ہے اور 120 چینل ملے ہوئے ہیں
میں نے تو بڑا کھلا ماحول رکھا ہوا ہے، بیٹی اپنے اعتبار سے مصروف ہے، بیٹا اپنے میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک بہت بڑے عالم انہوں نے خود سنایا کہ امریکہ وہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی مسجد میں رو رہا تھا، تو وہ عالم ان کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ تم رو رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم کچھ پریشان ہو، میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں مسافر ہوں لیکن تمہاری حالت دیکھ کے مجھے رحم آ رہا ہے. تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا اور ان عالم سے کہنے لگا حضرت آپ فلاں آدمی، نام نہیں لوں گا، موقع مناسبت ایسی نہیں ہے کہ اس بڑی شخصیت کا نام لوں جو امریکہ کی بڑی شخصیت، فلاں صاحب کا جو بنگلہ ہے اس کے برابر میں میرا محل ہے. میں جب پاکستان سے آیا تھا تو میرے پاس اتنی دولت نہیں تھی، لیکن ایک دولت تھی کہ میرے بیوی بچے میرے تھے. لیکن یہاں آنے کے بعد دولت کی فراوانی ہوئی اور یہاں کے کلچر کو میں نے پورا اپنا لیا، اللہ کو میں بھول گیا. تو میری بیوی سکھ کے ساتھ چلی گئی، میرا بیٹا ایک ہندو کے ساتھ چلا گیا. ایک دن میری بیٹی لیٹ آئی تو میں نے بیٹی کو منع کیا تو وہ غصہ ہو گئی، دوسری دفعہ لیٹ آئی تو اس نے فون کر دیا. آخر کے اندر پولیس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کے پاؤں پکڑے ہیں، اس کے بعد اس نے مجھے معاف کیا، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی. آج دنیا کی ساری دولت ہے لیکن گھر کی دولت میرے پاس نہیں. یہ جو خوبصورت زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ زینت کی چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں. سب سے زہریلا سانپ منقش سب سے خوبصورت سانپ ہوتا ہے، کوئی اس سانپ کو اٹھا کے اپنی جیب میں نہیں رکھتا. یہ دنیا منقش سانپ ہے. ہم توہمات کی دنیا میں تو رہنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامہ. اور بعض لوگوں کا خیال یہ تھا حامہ وہ اس الو کو کہتے تھے جو گھر پہ آ کے بیٹھ جا کہتے گھر ویران ہو جائے گا، یا یہ کہا کرتے تھے کوئی مردہ مر گیا تو مردے کے سر سے ایک جانور نکلتا تھا اور وہ جانور اس کے سر کے اوپر جانے کے بعد وہ بیٹھ جاتا اور پکارتا پانی پانی جب تک یہ مقتول کے قاتل کو پکڑ نہ لیا جائے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو صحیح مسلمان بننا ہے اور ہم کو صحیح اسلام کی تعلیم دینی ہے اور تعلیم دینے کے لیے صحیح اسلام سیکھنا ہے. اور صحیح اسلام سیکھنے کے لیے مدارس کا راستہ 5 بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور دکھا دیجئے اللہ کے واسطے. ہم کو اس بات کی تو فکر ہوتی میرا بچہ اچھی انگلش بول لے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، میرے بچے بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے. مجھے بھی فرائض معلوم نہیں، میرے بچوں کو بھی فرائض معلوم نہیں. مجھے بھی کلمہ نہیں آتا، میرے بچوں کو بھی کلمہ نہیں آتا. میرا غسل صحیح نہیں ہے، میرے بچوں کا بھی غسل صحیح نہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہی نہیں، جنابت سے پاک نہیں ہوئے تو نماز کہاں سے صحیح ہو. کتنے لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، منحوس ہمارے اعمال سے ہوتے ہیں. ہم اچھے اعمال کریں گے ہم نورانی بنیں گے، برے اعمال کریں گے ہم منحوس بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نحوست سے بچائے اور ہم سب کو ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اسلام نے تعلیم فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اور ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے تمام لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو معاشرے کے اندر فحاشی اور بےغیرتی پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو دکھانا ہی ہے